آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں نے اپنی بدبختی کا اظہار کیا، سیاسی چپکلش کو، جو سیاستدانوں میں گندی زبان استعمال ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اپنی گندی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی ذاتی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلیل القدر صحابیہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا پر طعن اور فقرہ بازی کی، ان کے بارے میں گندا تاثر دیا، ان کی توہین اور تنقیص کرنے کی کوشش کی، مخالف سیاسی عورت کے بارے میں کہا کہ تم تو ہندا جیسی ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلط ایک بات پھیل گئی، ہندا کوئی نام نہیں ہے، نام ہے ہند۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید جو بھی عورت کا نام ہوگا اس کے آخر میں گول تا یا ہا لگی ہوگی، نام ہند ہے، اور یہ عورت کا ہی نام ہے ہند، ہند نام ہے، ہندا کوئی نام نہیں ہے۔ پہلی تو اپنی یہ اصلاح کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہند نام ہے، ہندا نام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی اور آپ پر ایمان لانے والی، آپ ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی اور آپ کی بیعت کرنے والی، اور یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان قریش سے ہیں، قریشیہ ہیں۔ قریش کے قبیلے کی فضیلت پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت میں سے قبیلہ قریش کو ایک اعزاز اور امتیاز بخشا ہے، سب سے زیادہ افضل بطور قبیلہ، بطور خاندان اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ قریش کا خاندان۔ ویسے تو تقوی، طہارت، اللہ سے تعلق یہ بنیاد ہے کسی کی فضیلت کی، اگر افراد کی بات کی جائے تو، لیکن بطور خاندان، جس طرح ہم بطور علاقہ کہتے ہیں کہ حجاز کا علاقہ، مکہ مدینہ یہ حرم ہے نا، تو بطور علاقہ پوری دنیا کے سارے علاقوں سے افضل ہیں، اسی طرح بطور خاندان، بطور قبیلہ اور کنبہ اگر دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے افضل کوئی خاندان دنیا میں نہیں۔ اسی خاندان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی رشتہ دار ہیں سیدہ ہند رضی اللہ عنہ۔ دیگر بہت سے صحابہ کرام اور صحابیات کی طرح انہوں نے بہت تاخیر سے کلمہ پڑھا، اسلام تاخیر سے قبول کیا فتح مکہ کے بعد، تاخیر سے اسلام قبول کرنا، اس کو ایک طعنہ بنایا گیا ہے کہ یہ تو طلقاء میں سے ہیں، یہ بولا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے۔ طلقاء اصل میں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ آپ کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ڈرے نہ اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے بدلے لے گا، جو خون بہائے ہیں تم نے، جو دشمنیاں کی ہیں ان کے بدلے میں آج تمہیں قتل کرے گا، ایسا نہیں ہوگا، تم خوشخبری لو، مطمئن رہو کہ میں آج کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ تو ایسے تمام لوگ، تمام صحابہ جتنے بھی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں موجود تھے، ان کو طلقاء کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا پرانا۔ اب یہ کہنا کہ یہ طلقاء میں سے ہے لہٰذا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو جی عزت اور احترام والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں جنہوں نے تاخیر سے کلمہ پڑھا، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ،
آپ کے چچا ہیں، اور یہ وہ ہیں، یہ وہ معزز ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کو بھی اپنی آل قرار دیا، اپنا اہل بیت شامل کیا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ جس طرح ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد اہل بیت، اسی طرح عباس رضی اللہ عنہ کی آل اولاد بھی اہل بیت، جعفر رضی اللہ عنہ کی آل اولاد بھی اہل بیت، اور عقیل رضی اللہ عنہ کی آل اولاد بھی اہل بیت۔ یہ وہ عباس ہیں، نبی کے چچا بھی ہیں اور نبی کے اہل بیت بھی ہیں۔ کلمہ کب پڑھ رہے ہیں؟ فتح مکہ کے بالکل قریب جا کر۔ سارا مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گیا، عباس رضی اللہ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ 13 سال مکی گزرے ہیں، مکے کی 13 سال کی دعوت۔ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا نا، تو 7-8 سال مکی زندگی بھی، تقریباً 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے گزر چکے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، فتح مکہ کے قریب مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب یہ کوئی تانا دیا جا سکتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ اتنی لیٹ کیوں مسلمان ہوئے؟ اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں جو لکھا تھا وہ ہوا۔ جب مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، تو بات ختم، پھر ویلکم ہے ان کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خوش آمدید کہا۔ کسی ایک صحابی کو، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی ایک صحابی کو بھی یہ پوچھا تک نہیں کہ میرے صحابی اتنے سال کیوں مسلمان نہیں ہوئے، کیوں لیٹ ہوئے ہو، نہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو اسی عباس رضی اللہ عنہ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور اتنے عظیم عالم ہیں، تفسیر کے مفسر قرآن مشہور ہوئے صحابہ کرام میں بھی۔ یہ بھی اپنے والد گرامی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی وقت، یعنی فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی بنے۔ اس پر بھی کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا اور نہیں کہا کہ یہ 18-20 سال کیوں مسلمان نہیں ہوئے، کیوں کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، کوئی 2-4 سال بعد، کوئی ہجرت کے بعد، کوئی ہجرت کے بہت عرصہ بعد، کوئی صلح حدیبیہ سے پہلے، کوئی بعد میں۔ میں مقرر دوبارہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہل مسلمان ہو جانا یہ اعزاز ضرور ہے، لیکن بعد میں مسلمان ہونا یہ تانا نہیں ہے، یہ قابل گرفت نہیں ہے، اس پر اپنی زبان کو دراز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، جو پہل مسلمان ہو جانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کا بڑا رتبہ ہے، بعد والوں سے ان کا اونچا رتبہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے مسلمان ہوئے ہیں یا بعد میں ہوئے ہیں، اللہ نے جنت کا وعدہ سب کو دے دیا، سب کو اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی سے نواز دیا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شروع میں مسلمان ہونے والے سابقون الاولون ہیں یا بعد میں ان کے پیچھے آنے والے ہیں، کسی بھی دور میں مسلمان ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو۔ یہ اعزاز سب کو مل گیا ہے، اللہ کی رضامندی والا، وہ بھی جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کو جنت الاٹ کر دے۔ آج آپ اس کے بارے میں زبان درازی کریں، سیاسی چپکلش کو بہانہ بنا کر،